بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میرا نام حسن نثار ہے۔ ناظرین، اب جو خبریں اڈیالہ جیل سے آ رہی ہیں وہ کافی تشویشناک ہیں، اور اب جو خبر اسد اللہ خان نے جو شائع کی تھی، جو اپنے ویلاگ میں بتائی تھی، وہ اب خبر جو ہے وہ سچ تو ہو چکی ہے، اور لیکن جو حکومتی نمائندے ہیں وہ اس خبر کو بہت پولائٹلی لے رہے ہیں، لیکن یہ خبر بہت خطرناک ہے عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے۔ اب ان کے جو ذاتی معالج ہیں ان کو ایکسیس نہیں مل رہی عمران خان صاحب تک جانے کی، لیکن عمران خان صاحب نے جب نواز شریف صاحب بیمار تھے تو ان کے ذاتی معالج جو ڈاکٹر عدنان تھے ان کو پوری ایکسیس ملی تھی نواز شریف صاحب کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ستیلے بیٹوں والا جو سلوک کیا جا رہا ہے یہ کافی کنڈیمیبل ہے۔ تو ابھی جو ڈاکٹر عاصم یوسف ہیں انہوں نے ان کی جو بیماری جو عمران خان صاحب کو لگی ہے اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل بتائی ہیں، وہ یہ کہ جو بیماری ان کو لاحق ہوئی تھی عمران خان صاحب کو، اور جہاں پہ پمز ہاسپٹل اسلام آباد میں ان کو لے جایا گیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک مجھے پتہ ہے عمران خان صاحب کی جس آنکھ کی بیماری کا بتایا جا رہا ہے اس کے علاج کے لیے وہاں ڈاکٹر ہی موجود نہیں جہاں ان کو لایا گیا تھا، یعنی کہ جس ہاسپٹل میں لایا گیا پمز ہاسپٹل اسلام آباد میں، وہاں پر ان کو اس بیماری کے بارے میں نالج ہی نہیں ہے، ان کو علاج کا کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہاں پر ان کو لایا گیا ہے، اور ابھی تک ان کے جو ذاتی معالج ہیں ان کو دکھایا بھی نہیں گیا، اور گھر کے کسی بھی فرد کو یہ بتایا بھی نہیں گیا کہ ہم عمران خان صاحب کو جو بیماری لاحق ہو گئی ہے یا ان کی آنکھ میں کوئی پرابلم چل رہی ہے، گھر والوں کو پہلے اطلاع دی جاتی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ وہ شخص ہے جو سابق وزیر اعظم ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس پر جو عاطف خان ہے تحریک انصاف کے رہنما، انہوں نے کہا ہے کہ انڈین ایجنٹ کلبھوشن کو انڈیا سے بلا کر اس کی فیملی سے ملاقات کرا دی جاتی ہے، لیکن سابق وزیر اعظم عمران خان سے ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ صرف ایک خاص قسم کی جو اپنی دشمنی ہے وہ نبھائی جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ اس طرح کا سلوک کبھی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں کسی پرزنر کے ساتھ یا کسی پولیٹیشین کے ساتھ نہیں کیا گیا ہوگا، جس طرح کا عمران خان صاحب کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ رات کے اندھیرے میں ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، اور رات کو جو ہے وہ ڈاکٹرز کی ٹیم کو بلایا گیا کہ آ کے جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ٹریٹمنٹ کریں، اور اب ڈاکٹرز جو ان کی گپ شپ ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بہت اچھے موڈ میں تھے، اور انہوں نے معذرت بھی کی کہ آپ کو میری وجہ سے جو ہے وہ اس وقت تکلیف اٹھانا پڑی، اور ہنسی خوشی میں جو ہے انہوں نے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ بات کی ہے۔ اور یہ جو بیماری ان کو لاحق ہوئی ہے تقریباً یہ 3 سے 4 مہینے کے پروسیجر کے اندر ہوتی ہے، یہ انجیکشن کے ساتھ جو ہے نا وہ کیور ہوتی ہے، اور پہلا انجیکشن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اب عمران خان صاحب کو جو پہلا انجیکشن ہے وہ لگ چکا ہے، نیکسٹ جو ہے وہ فروری کے مہینے میں اور اس کے بعد مارچ میں لگے گا، لیکن جو ان کے جو شوکت خانم کے پروفیشنل ڈاکٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ ٹیکوں کے اوپر منحصر نہیں ہوتا، یہ اور بھی چیزیں اس میں چاہیے ہوتی ہیں، کچھ لیزر ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتے ہیں، کچھ اور انجیکشنز ہوتے ہیں جو چاہیے ہوتے ہیں ایک پیشنٹ کو، لیکن اب کس طرح کا یہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں کس طرح کا نہیں کر رہے، اس طرح جو ہر کسی چیز کو یہ چھپایا جا رہا ہے، بتایا نہیں جا رہا کہ کس طرح کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ عمران خان صاحب کا چل رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی خبر۔ اس سے آگے کی خبر جو ہے وہ تھی جو بھاٹی گیٹ میں ایک خاتون اپنی بچی کے ساتھ ایک گٹر میں جو گر گئی تھی، اور تقریباً 2 کلومیٹر دور جا کے اس بیچاری کی جو ہے وہ لاش ملی، اور یہاں پہ جو گڈ گورننس جو یہاں پہ پنجاب میں کی جا رہی ہے، اس کے پورا کا پورا جو ہے نا وہ پلان وہ سارا بڑھ گیا ہے، وہ سارا جتنی کارکردگی تھی وہ ساری بڑھ گئی ہے۔ اب ان کا سارا کچا چٹا جو ہے نا وہ کھول کے سامنے آ گیا۔ اس کے اوپر اب پہلے تو اس کو ڈنائی کرتے رہے، اس کو یہ کہتے رہے کہ جی اس کے شوہر نے اس کو جو ہے نا وہ کہیں دھکا دے دیا یا کہیں اس کو قتل وغیرہ کر دیا، اس کو مار پیٹ کے برا بھلا کہہ کے اس کے بارے میں غلط سلط باتیں کر کے اس کو بیچارے کو ٹارچر کر کے بٹھا دیا۔ آخر اس کو صبر آنا تھا، لیکن
معصوم کا جو قتل ہوتا ہے یا معصوم کی جو موت ہوتی ہے نا وہ کبھی چھپتی نہیں ہے، وہ سامنے ضرور آتی ہے. اور اب ان کے چہروں پر ایسے تماچے مارے گئے ہیں نا، اس موت نے ایسے تماچے مارے ہیں، ان ساروں کی شکلیں اب جو ہے نا وہ دیکھنے لائق ہیں کہ یہ عبرت کا نشان بن چکے ہیں. اس کے اوپر عظمہ بخاری اب یہ اپنے آپ کو کسی طریقے یہ کور کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آج احساس ندامت، احساس تکلیف اور احساس جرم بھی کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا. لاہور مین ہال والے واقعے میں ماں بیٹی جو جان کی بازی ہاری، اس پر میں اپنی طرف سے، اپنی وزیر اعلیٰ سمیت سب کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر معافی کے طلبگار ہیں. انتظامیہ جو بتا رہی تھی وہ مجھے شیئر کرنا پڑا. استعفیٰ کے لیے بھی تیار تھی لیکن وزیر اعلیٰ کا حکم تھا کہ میری غلطی نہیں ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری: اگر آپ کی غلطی نہیں ہے تو آپ نے تو ایک جو ہے قانون بنا کے رکھا ہوا ہے پیکا کا کہ اگر کوئی غلط انفارمیشن دیتا ہوا پکڑا گیا یا اس کی کوئی دی ہوئی انفارمیشن غلط نکلی تو اس کے اوپر پیکا کا ایکٹ لگے گا، اس کو سزا ہوگی، جرمانہ ہوگا. اب آپ خود کے لیے یہ کر لیں، اپنے لیے سلیکٹ کر لیں کہ آپ کے لیے کون سی سزا ہونی چاہیے یا کون سا قانون آپ کے اوپر لگتا ہے تاکہ آپ بہتر اپنے لیے فیصلہ کر سکیں. پہلی بات تو یہ اخلاقاً آپ کو چاہیے تھا کہ آپ فوراً اپنے استعفیٰ دیتی اپنے عہدے سے اور مستعفی ہو کر جو ہے نا وہ عام شخص کی طرح یا عام جو ہے وہ زندگی گزارنے کو پریفر کرتی. لیکن آپ لوگ ڈھیٹ لوگ ہیں، آپ کو کیا لگے کسی غریب کی موت سے. اور ایک اس کے شوہر نے آپ لوگوں کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ رسید کیا جب آپ نے اس شخص بیچارے کو کہا کہ 1 کروڑ کی جو ہے نا وہ آپ لے لو، پیمنٹ لے لو اور یہ معاملے کو رفع دفع کرو. یعنی آپ اس کو کہہ لیں دیت دے رہے ہیں، جو بھی ہے آپ لوگوں کے سارا ایک مظلوم کا خون کہ آپ لوگوں کی بیڈ گورننس کی وجہ سے یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا. تو خیر اب اس بیچارے نے یہ کہا ہے کہ 1 کروڑ کی رقم جو آپ مجھے دے رہے ہو وہ میری نہ بیوی لا سکتی ہے واپس، نہ میری بچی واپس لا سکتی ہے. اگر مجھے انصاف دینا تو آپ مجھے انصاف دیں. تو اب آپ لوگوں کے کندھوں کے اوپر ہے کہ آپ اس کو بیچارے کو انصاف دے پاتے ہو یا نہیں. تو ناظرین، آج کی آخری خبر وہ ہے بسنت کے حوالے سے کہ بسنت جو ہے وہ اس کا بڑا شور ہے. گورننس ان کی پتہ چلی گئی ہے کہ کس طرح کی ان کی گورننس تھی. اب جو ہے وہ بسنت جو ہے وہ منانے جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں یہ کیا گل کھلاتے ہیں اس بسنت میں. اب آسمہ شرازی صاحبہ ایک بات کرنی ہے کیونکہ بہت سے گانوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بسنت تو ہوگی مگر نقدہ کوکا نہ ہوگا. سمجھ نہیں آ رہا نقد کوکے میں کیا فحاشی ہے. نقد کوکے میں سیدھی بات ہے عمران خان ہے، سب کو پتہ ہے عمران خان ہے. نقدہ کوکا مشہور عمران خان کے نام سے ہوا تھا اور عمران خان ان کو دن رات سونے نہیں دیتا. صرف یہ بات ہے، نقد کوکے میں یہ فحاشی ہے ان کو لیے. عمران خان کا نام ان کے لیے فحاشی بن چکا ہے اور راتوں کو یہ نام لے کے سوتے ہیں، دن کو اٹھتے ہیں. ان کا سارا دار و مدار صرف عمران خان کے نام پر ہے. ان کی گورننس سب عمران خان کے نام پہ ہے اور کچھ بھی نہیں، کارکردگی ان کی ہے کوئی نہیں. صرف عمران خان کا جو چورن ہے وہ ہر طرف بک رہا ہے. کوئی اس کے حق میں بول رہا ہے، کوئی اس کے خلاف بول رہا ہے، لیکن ہر کسی کا چورن بک رہا ہے. آہستہ آہستہ یہ بکتا رہے گا. اب دیکھیں کیا کرتے ہیں، بسنت کس طرح کی ہوتی ہے، خونی بسنت ہوگی یا سیفلی بسنت کر کے یہ گزر جائیں گے. تو ناظرین، یہ تھی آج کی خبریں. آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندگی رہی تو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.